ہیلو ویورز، آج میں آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی جو کہ آج کل کے دور کا بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن ہم لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو میرا آج کا ٹاپک ہے اوبیسٹی۔ اوبیسٹی یعنی کہ موٹاپا۔ موٹاپا کہتے ہیں کہ جسم میں ایکسٹرا چربی یا فیٹ کا جمع ہونا، جس کی وجہ سے آپ کا وزن نارمل رینج سے بڑھ جاتا ہے۔ تقریباً ہر 4 میں سے ایک عورت جو ہے وہ اوور ویٹ یا موٹاپے کا شکار ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، خاص طور پہ مڈل ایج سے 30 کے بعد، تو ہر سال تقریباً ہاف کے جی یا آدھا کلو وزن کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ہم اوور ویٹ ہیں یا ہمارا وزن نارمل سے زیادہ ہے یا میں موٹاپے کا شکار ہوں۔ اس کے لیے ایک فارمولا ہے جسے ہم بی ایم آئی یا باڈی میس انڈیکس کہتے ہیں۔ اس میں آپ کی ہائٹ اور ویٹ کا ریشو اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہائٹ کو ہم لیتے ہیں میٹر اسکوائر میں اور وزن کو لیتے ہیں کلو گرام میں، اور نارمل رینج سیٹ کی گئی ہے 18.5 سے 25 تک۔ تو اگر آپ 25 سے اوپر ہیں، یعنی 25 سے 30 کے درمیان ہیں، تو آپ اوور ویٹ یا آپ کا وزن نارمل سے زیادہ ہے، لیکن ابھی بھی آپ کو موٹا نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جب آپ 30 کو کراس کرتے ہیں، یعنی 30 سے 35 کے درمیان ہیں، تو آپ موٹاپے کا شکار ہیں، لیکن وہ اس کی مائلڈ فارم، یعنی اسے کلاس 1 کہتے ہیں۔ اور جب آپ کا وزن 35 سے 40 کے درمیان ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ کو کلاس 2 کہا جاتا ہے یا درمیانی درجے کا موٹاپا۔ لیکن جب آپ کا وزن 40 کو کراس کر جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسٹریم یا بہت ہی برے موٹاپے کا شکار ہیں۔ موٹاپے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سب سے زیادہ کامن وجہ جو آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ آج کل کا لائف سٹائل ہے۔ یعنی کہ کھانے پینے کے لیے ہمیں بہت سے آلٹرنیٹیو مل چکے ہیں، اور جو زیادہ ایزی ہیں، آسان ہیں، اور آج کل کی بہت زیادہ مصروف زندگی میں، جیسے کھانا پکانا ہر ایک کے لیے اس کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے، تو موسٹلی لوگ فاسٹ فوڈ یا باہر سے کھانا آرڈر کرنے کو پریفر کرتے ہیں، جو کہ نارمل ہیلدی آئل میں نہیں بنایا جاتا، اور اس میں ٹرانس فیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جو ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں موسٹلی ان میں کاربوہائیڈریٹ اور سالٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، برگرز وغیرہ میں چیز۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم کھانے میں ہمارے شامل ہو جاتی ہیں، تو یہ ہمارے موٹاپے کی وجہ بنتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ جو کام ہم پہلے چل کر کرتے تھے، اس کی جگہ اب ہمیں بیٹھ کے ہمارا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے ٹی وی آن کرنا ہے، تو آپ اٹھ کے جا کے بٹن نہیں دباتے، آپ ریموٹ سے بیٹھے بیٹھے اس کو کنٹرول کر لیتے ہو۔ ہر چیز آپ کو بیٹھے بیٹھے ڈیجیٹلائز اور کمپیوٹرائز طریقے سے آپ کام کر سکتے ہو۔ ایون گھر کی مشینریز، نارمل ایکوپمنٹس آپریٹ کرنا موسٹلی اب ریموٹ کنٹرول سے چلتا ہے۔ پہلے ہم سیڑھیاں چڑھ کے اپنے فلیٹس میں جاتے تھے، لیکن اب ایلیویٹرز کی وجہ سے ہمیں سیڑھیاں چڑھنا جو ہے وہ ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آپ کے وزن گین کرنے میں۔ عام طور پہ خواتین یہی کہتی ہیں کہ میں کھاتی تو زیادہ نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا وزن بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بات ایسی ہے کہ یا تو کھانا ڈیفینیٹلی زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، یا انہیلدی کھا رہے ہوتے ہیں، یا اگر کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو کنزیوم نہیں کر رہے ہوتے، یعنی کہ ہماری ایکٹیویٹی اتنی نہیں ہوتی کہ ہم اس کھانے کو ہضم کر سکیں۔ اس لیے باڈی میں جتنا بھی ایکسٹرا کیلوریز وہ کھانا پروڈیوس کرتا ہے، وہ سارا فیٹ کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے، اگر ہم اس کو یوز نہیں کریں گے، ایکسرسائز نہیں کریں گے یا حرکت نہیں کریں گے۔ دوسرا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فیملی میں موٹاپے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، یعنی ان میں کوئی جینیٹکس پرابلم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی باڈی کے میٹابولزم یا پینکریاز میں یا انٹسٹائنز میں کوئی انزائمز یا ہارمونز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں صحیح طریقے سے فیٹ میٹابولائز نہیں ہوتی، اور وہ جسم میں چربی کی شکل میں جمع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی میں تھائرائیڈ جو گلے کا غدود ہوتا ہے وہ نارمل سے کم کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی موٹاپے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ اور آج کل جیسے لڑکیوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان میں وزن بڑھنے کے ساتھ باڈی کی ہیئر گروتھ وغیرہ زیادہ ہو جاتی ہے،
تو جسے ہم کامنلی کہتے ہیں پالیسسٹک اووریز یا پیکوز کہتے ہیں کچھ لوگ، تو یہ پرابلم کامن ہوتا ہے، اور ان میں وزن لوز کرنا کچھ ہارمونل پرابلمس کی وجہ سے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ہیں جن کے کھانے سے جو ہے وزن بڑھتا ہے، مثلاً جیسے ہارمونل پلز فیمیلز لیتی ہیں مختلف پرپس کے لیے، تو اس سے وزن گین ہوتا ہے، یا جوڑوں کے لیے یا سانس کے پرابلم کے لیے کئی دفعہ ڈاکٹر اسٹیرائڈز دے رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی وزن گین ہوتا ہے، ویٹ گین ہوتا ہے۔ کچھ بلڈ پریشر کی میڈیسن جیسے بیٹا بلاکرز ہیں، ان سے وزن گین ہو جاتا ہے۔ کچھ شوگر کی میڈیسن جو ہیں ان سے بھی وزن بڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ مرگی کے پرابلم کے لیے، ایپیلیپسی کے لیے کچھ میڈیسنز ہیں، وہ بھی آپ کا ویٹ گین کرتی ہیں۔ اور کچھ ڈپریشن یا سائیکوٹک پرابلمس کے لیے، مینٹل النیسز کے لیے جو اینٹی ڈپریسنٹ دی جاتی ہیں، ان سے بھی وزن گین ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھا ہی گیا ہے کہ اگر سٹریس آپ کی لائف میں زیادہ ہے تو سٹریس کی وجہ سے بھی آپ کا وزن گین ہوتا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ سٹریس میں ہوتے ہو تو آپ زیادہ کھا رہے ہوتے ہو، اور آپ کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، آپ کی موومنٹس بھی ڈیفینیٹلی کم ہو جاتی ہیں۔ اسموکنگ کے ساتھ جو ہے وہ بھی وزن کو ریلیٹ کیا گیا ہے کہ وزن بڑھتا ہے، اور خواتین میں خاص طور پہ جب وہ پریگننسی کرتی ہیں اور ڈیلیوری اور جتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں تو ان میں بھی ڈیفینیٹلی ہر پریگننسی کے ساتھ ان کا ویٹ گین زیادہ ہوتا ہے، اور اگر وہ صحیح طریقے پر ٹائملی ایکسرسائزز وغیرہ نہیں کریں گی، اپنی خوراک کا خیال نہیں کریں گی، تو ان میں پھر وہ ہمیشہ کے لیے وزن بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وزن بڑھنے کے ساتھ آپ کے جسم پہ کیا کیا مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک بندہ جب وزن بڑھ جاتا ہے اور وہ ڈس فگر ہو جاتا ہے، ڈیفینیٹلی آپ کے لکس اور آپ اس طرح نہیں دکھتے ہو جیسے کہ نارملی ایک سمارٹ پرسن دکھتا ہے، تو آپ کہیں بھی لوگوں سے ملنے اور سوشلائز کرنے سے اوائڈ کرتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو ڈیلی ایکٹیویٹیز میں، نارمل روٹین کے کام کرنے میں بھی آسانی نہیں ہوتی، پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ وزن بڑھنے کے ساتھ آپ کے لیے ہر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ تھک جاتے ہو بڑی جلدی سے۔ اس کے علاوہ وزن بڑھنے کے ساتھ جب جسم میں چربی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی خون کی نالیوں میں جمع ہو جاتی ہے، اور وہ خون کی نالیاں جو آپ کے سارے جسم کو سپلائی کرتی ہیں، آپ کے گردوں کو، خاص طور پہ آپ کے دل کی نالیاں اور آپ کے دماغ کی نالیاں، تو اس وجہ سے آپ کو ہارٹ پرابلم کا رسک ہوتا ہے، برین سٹروک کا رسک ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سانس بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ موٹا بندہ جب سوتا ہے تو سیدھا سو نہیں سکتا، اور نیند کے دوران کئی دفعہ اس کو سانس رک جاتا ہے، اس وجہ سے وہ اونچے اونچے خراٹے جو ہیں وہ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ چربی جو ہے وہ جگر پہ بھی اثر کرتی ہے، آپ کے معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے، اور آپ کو بار بار کھٹے ڈکار آتے ہیں، اور آپ کے پتے میں جو ہے پتھری بننے کا ڈر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو موٹا بندہ ہے اس کی جو لائف ہے اوورال دیکھا گیا ہے کہ عام سمارٹ بندے سے تقریباً 3 سے 10 سال کم ہوتی ہے۔ موٹے بندے میں ڈائبٹیز کا یا شوگر کا زیادہ چانس ہوتا ہے، آپ کے وزن کی وجہ سے آپ کے جوڑوں پہ زیادہ زور پڑتا ہے، آپ کے جوڑوں کو زیادہ وزن اٹھانا پڑتا ہے، تو اس لیے آپ کے جو جوڑ ہیں، خاص طور پہ جو گھٹنے کے جوڑ ہیں، وہ گھسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمر میں درد بہت زیادہ رہتا ہے۔ کچھ کینسرز ہیں جو موٹے بندے میں بہت زیادہ کامن ہیں، موٹی خواتین میں، کیونکہ وزن کے ساتھ ان میں ہارمونز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کو چھاتی کا کینسر، بچے دانی کا کینسر، اس کے علاوہ آنتوں کا کینسر، اور ایک غدود ہوتا ہے جسم میں لبلبا، اس کے کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اور موٹی خواتین جب آپریشن کے لیے جاتی ہیں، کسی بھی آپریشن کے لیے، بچے کی پیدائش کے دوران جیسے سیزیرین وغیرہ ہوتا ہے، تو ان میں آپریشن کی کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں، ان کو بے ہوش کرنا بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، تو ان کو بے ہوشی کے دوران فوت ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور آپریشن کے بعد ان کا زخم آسانی سے نہیں بھرتا، اور خون کی نالیوں میں بہت زیادہ کلاٹس بن جاتے ہیں، اور سٹروک کا ڈر ہوتا ہے، اور اموات زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، ان کو کنسیو کرنا، اگر وہ چاہتی ہیں کہ پریگننٹ ہوں، وہ نارمل سمارٹ خواتین سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، مشکل سے کنسیو کرتی ہیں، اور اگر کنسیو کر بھی جائیں تو ان میں پریگننسی کی بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ اپنی ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن یہ ہے کہ ہر سٹیپ پہ پریگننسی میں ان کو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں،
اور ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کو بھی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، دوران حمل بھی ان کو خطرہ ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی ان بچوں کو بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں۔ وزن والی خواتین کو جو ہے عام طور پہ جو مینوپاز ہوتا ہے یا پیریڈز ہوتے ہیں وہ تھوڑا دیر سے بند ہوتے ہیں، اور اس لیے ان میں ہارمونز کا زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے بچی دانے کے کینسر کا زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ اور وزن زیادہ بڑھنے والی جو خواتین ہیں ان میں آج کل آپ نے بہت کامن سنا ہوگا کہ پالیسسٹک اووری سنڈروم ہو جاتا ہے۔ یہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو سختی ہے، جو سیویرٹی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور ارریگولر پیریڈز ہو جاتے ہیں، یا آتے ہی نہیں ہیں، آتے ہیں تو بہت زیادہ ارریگولر آتے ہیں۔ تو یہ ساری پرابلمز ہیں جو خاص طور پہ خواتین میں دیکھی گئی ہیں وزن بڑھنے کے ساتھ۔ اب آتے ہیں کہ موٹاپے کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کو مزید بگڑنے سے یا اس کی کمپلیکیشنز ہونے سے کیسا روکا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک فرد کے بس کا کام نہیں ہے، اس کے لیے مطلب ہے کہ وہ پرسن جو موٹاپے کا شکار ہے، یعنی کہ مریض خود، اس کی پوری فیملی، اس کے جو فرینڈز وغیرہ یا حلقہ ہے اس کے اراؤنڈ، سوشل سرکل ہے، ڈائٹیشن، ایک بہت اچھا سمجھدار قسم کا ڈائٹیشن، اور ایک بہت اچھا سائیکالوجسٹ جو آپ کو پراپرلی اس کنڈیشن سے گزرنے کے لیے مینٹلی تیار کرے۔ ان سب کا کمبائن مل کے ایفرٹ چاہیے ہوتا ہے اس کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے وزن کنٹرول کرنے میں جو چیز آتی ہے کہ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کیا جائے، دیکھا جائے کہ کون سی انہیلدی فیکٹرز ہیں ڈائٹ میں جن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہیلدی بیلنس ڈائٹ کا اسکیجول بنایا جائے ڈیلی اپنی ڈائٹیشن کے ساتھ مل کے، اور اپنی کیلریز کو آپ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق کم کیا جائے۔ تو اس کے لیے آپ کو ڈائٹیشن کے ساتھ مل کے پراپرلی ایک پلان بنانا ہوگا، اور اس پلان پہ اسٹرکٹ ہو کے اسے فالو کرنا ہوگا۔ ڈائٹ کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز بہت اہم ہے کہ ریگولر ایکسرسائز کی جائے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی جم کی ممبرشپ لی جائے یا کوئی خاص قسم کا ایکوپمنٹ اس کے لیے چاہیے۔ آپ ایک نارمل واک جو تیز تیز چلنا ہے وہ ڈیلی آپ کر سکتے ہو۔ اگر آپ کسی اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر سیڑھیاں ہیں اور ایلیویٹرز بھی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر اور نیچے جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو باہر کوئی اویلیبل جگہ، اچھی سیف جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ جا کے واک کریں، یا باہر بہت زیادہ گرمی ہے جس کی وجہ سے آپ واک کرنے نہیں جا سکتے ہو، تو اس صورت میں یہ ہے کہ یا تو آپ کسی کلوز ایریا میں جہاں پر جیسے مالز وغیرہ ہوتے ہیں کچھ کنٹریز میں، آپ وہاں پہ جا کے اپنا ریگولر 30 منٹس کی آپ واک کر لو۔ اگر موسم اچھا ہے تو آپ باہر کھلے میں جا کے واک کریں، پارک وغیرہ میں، وہ بھی بہت صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایسے ایریا میں رہ رہے ہو جہاں پہ کوئی مال بھی نہیں ہے یا آپ واک کرنے باہر بھی نہیں جا سکتے، تو آپ سمپلی جسٹ اوپر نیچے سیڑھیاں چڑھ کے جو ہے آپ یہ 30 منٹس کی ایکسرسائز کر سکتے ہو۔ لیکن اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس کو ریگولرلی کرو، پرسسٹنس کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن کیا اور ایک دن چھوڑ دیا۔ ہفتے میں کم از کم 5 دن 30 منٹس کی ایکسرسائز یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ سوئمنگ کر سکتے ہو، ٹینس کھیل سکتے ہو، کوئی گیم کر سکتے ہو، یا اگر آپ کو فیسلٹی ہے کہ آپ کسی ایک اچھے جم کی ممبرشپ لگ سکتے ہو تو آپ کسی پراپر ٹرینر کے ساتھ ویٹ مینجمنٹ پروگرام میں رجسٹر کرو۔ سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل تو آن لائن بڑی چیزیں اویلیبل ہیں، آپ آن لائن کسی ویٹ لاس پروگرام میں اس کو آپ جوائن کرو، اور اس کو ریگولرلی گھر بیٹھے آپ اس کو فالو کر سکتے ہو۔ اس سارے پروسیس کو فالو کرتے ہوئے آپ کو ایک بہت ہی اچھا سائیکالوجسٹ یا ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے ساتھ ان ٹچ رہنا بھی ضروری ہے، جو آپ کے ویٹ کو ریگولرلی مانیٹر کر رہا ہو اور دیکھ رہا ہو کہ آپ کی صحت کے لیے باقی کس طرح آپ کی باڈی ورک کر رہی ہے، آپ کو کوئی کمپلیکیشنز تو نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ایک ہیلتھ پروفیشنل سے کنٹینیوسلی ان ٹچ رہنا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر فرض کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے باوجود آپ اچھی ڈائٹ بھی لے رہے ہو، آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہو، اور 3 سے 6 مہینے کے دوران سٹل آپ دیکھ رہے ہو کہ وزن پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو اس کے بعد آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پڑے گا، تاکہ وہ آپ کے نیکسٹ آلٹرنیٹیو میں میڈیسنز آتی ہیں۔ کچھ میڈیسنز ہیں جو آپ کو ویٹ گین کرنے سے بچاتی ہیں، یعنی وہ میڈیسن اگر آپ کھانے سے پہلے لے لو تو آپ کا اسٹمک اتنا فل فیل ہوتا ہے کہ آپ آٹومیٹیکلی کھانا تھوڑا کم کھاؤ گے، یا اگر آپ کھانا کھاتے بھی ہو تو اس میں جتنی بھی چربی ہے وہ آپ کے معدے میں سے آپ کے جسم میں داخل نہیں ہوگی، اور وہ آپ کے
آپ کے جسم سے خارج ہو جائے گی۔ کچھ ایسی کنڈیشن ہیں جس میں آپ کا ان سارے پروگرامز کے باوجود، میڈیسنز لینے کے باوجود وزن کم نہیں ہو رہا، یا سٹارٹنگ میں ہی آپ کا وزن اتنا زیادہ ہے، جیسے کہ کلاس 3 اوبیسٹی ہے، 40 سے زیادہ BMI ہے آپ کا، اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ دوسری پرابلمز ہیں، لائک آپ کو ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے، تو ایسی صورت میں پھر ڈاکٹرز عام طور پہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو فاسٹ ریلیف کے لیے کوئی سرجیکل پروسیجر آپ کا کیا جائے۔ آج کل بہت زیادہ بیریاٹرک سرجری آپریشنز اویلیبل ہیں، آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں جو کہ آپ کے معدے کو یا آنتوں کو اس طرح آپریٹ کرتے ہیں کہ آپ کا جو جسم کے اندر خوراک جو ہے وہ بہت تھوڑی مقدار میں جا سکتی ہے، آپ بہت تھوڑا کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ آپ لے ہی نہیں سکتے ہو، تو اس کی وجہ سے آپ کا ریپڈ ویٹ لاس ہو سکتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے آپریشنز ہیں، جن کو سلیو گیسٹریکٹمی ہے، بینڈنگ ہے، یا گیسٹرک بائی پاس ہے، تو مختلف قسم کے آپریشنز ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آج کل بیریاٹرک سرجنز جو ہیں دے آر ویری پاپولر۔ تو جناب، اب ان ساری باتوں کے بعد اب ہم فائنل اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ وزن کم کرنا ایک پاسبل چیز ہے، یہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ پرسسٹنس کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے جو ہمارے ڈیسیجنز ہم نے کیے ہیں ان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور اس ساری چیز کو کلوزلی مانیٹر کریں۔ اپنے فرینڈز، اپنے ریلیٹیوز، اپنے گھر والے، ان سب کو اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ سب مل کر ہیلپ کرے اس بندے کی جس کو اپنا وزن کم کرنا ہے اور اپنا گول اچیو کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔